اس عورت کو جب کسٹم حکام نے ایئرپورٹ پر پکڑا تو چیکنگ کے دوران اس کے بیگ سے کیا چیز نکلی کہ ان کے ہوش اڑ گئے۔ جواد ٹیک ٹی وی کی ویڈیوز میں خوش آمدید۔ ناظرین، دنیا کے ہر ملک کے اپنے قوانین ہوتے ہیں۔ ایک ملک میں ایک چیز لیگل کہلاتی ہے جبکہ دوسرے ملک میں وہی چیز اللیگل ہو جاتی ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ کو کچھ ایسے لوگوں کے بارے میں بتائیں گے جنہوں نے اپنی طرف سے سمارٹ بننے کی کوشش کی لیکن کسٹم آفیسرز نے اپنی مہارت سے ان کو پکڑ لیا۔ یہ لوگ کون تھے اور ایک ملک سے دوسرے ملک میں کیا عجیب چیزیں سمگل کرنا چاہتے تھے، جانیں گے اس ویڈیو میں۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ نمبر 9، دبئی ایئرپورٹ پر حکام کے اس وقت ہوش اڑ گئے جب انہوں نے دوران چیکنگ یہ پایا کہ بیگ کے اندر جو جاندار چیز سمگل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے حقیقت میں وہ ایک نومولود بچہ ہے۔ جو جوڑا اس بیگ کو لے کر جا رہا تھا، ان سے جب اس بچے کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے انتہائی ڈٹائی سے جواب دیا کہ اس بچے کا ویزا نہیں تھا، اس لیے اسے بیگ میں ڈال کر لے جانا پڑا۔ کسٹم حکام کو شک گزرا اور انہوں نے تفتیش کا دائرہ کار بڑھایا تو انہیں معلوم ہوا کہ یہ جوڑا اولاد نہ ہونے کی وجہ سے اپنے کسی عزیز کا بچہ اغوا کر کے لے جا رہے تھے۔ نمبر 8، امریکہ اور میکسیکو کے بارڈر پر کسٹم آفیسرز کو ایک چمکتی ہوئی پک اپ پر شک ہوا۔ پک اپ پر تازہ پینٹ کیا گیا تھا۔ پک اپ کو روکنے پر جب پک اپ کے ڈرائیور سے امریکہ جانے کی وجہ پوچھی گئی تو ڈرائیور کوئی خاص تسلی بخش جواب نہ دے سکا۔ آفیسرز نے پک اپ کی تلاشی لینا شروع کر دی لیکن کافی دیر گزر جانے کے باوجود بھی انہیں پک اپ میں سے ایسا کوئی سامان نہیں ملا جو سمگل کیا جا رہا ہو۔ آخرکار سنیفر ڈاگ یعنی تربیت یافتہ سراغ رساں کتوں کو بلایا گیا جنہوں نے پک اپ کے پاس آتے ہی اس چیز کی نشاندہی کر دی کہ پک اپ کے اندر کوئی دھماکہ خیز ایکسپلوسیو موجود ہے۔ کئی گھنٹوں کی جدوجہد کے بعد افسران نے پک اپ کے پیچھے موجود سامان لے جانے والی جگہ پر نقلی فرش کی موجودگی پائی۔ جب اوپر والے فرش کو اٹھایا گیا تو ان کو نیچے سے مشین گنز، میگزینز اور لاتعداد دھماکہ خیز مواد ملا۔ نمبر 7، ایک ویتنامی شخص امریکہ میں ایئرپورٹ پر انتہائی سخت چیکنگ کے باوجود نکل جانے میں کامیاب رہا، لیکن ایئرپورٹ سے گزرتے ہوئے افسران کو یہ شخص تھوڑا گھبرایا ہوا لگا اور انہوں نے یہ بھی پایا کہ یہ شخص عام آدمی سے تھوڑا ہٹ کر چل رہا ہے۔ افسران نے اس کو بلایا اور اس کی دوبارہ سے چیکنگ کی گئی۔ دوران چیکنگ کسٹم آفیسرز کو سکینرز پر اس شخص کی جرابوں والی جگہ پر کسی عجیب سی چیز کا احساس ہوا۔ جب کسٹم آفیسرز نے اس شخص کے کپڑے اتروائے تو انہوں نے اس کی ٹانگوں سے لپٹے 18 انتہائی نایاب سانگ برڈز برآمد کیے۔ اس شخص نے اسپیشل پاؤچ بنوائے ہوئے تھے جس میں وہ زندہ پرندے لے کر جا رہا تھا۔ ان نایاب پرندوں کی قیمت تائیوان میں تو $20 سے $30 ہوگی، لیکن USA میں یہ ایک پرندہ $1000 سے $1500 میں فروخت ہوتا ہے۔ نمبر 6، آئی فون سمگلرز کے لیے سونے کی چڑیا کی حیثیت رکھتا ہے۔ ترقی یافتہ ممالک میں چوری شدہ موبائل اسی ملک میں کسی بھی قیمت پر فروخت نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ جیسے ہی موبائل آن ہوتا ہے IMEI کی مدد سے وہ شخص فوراً ٹریس کر لیا جاتا ہے اور اسے لمبی سزا کاٹنی پڑتی ہے۔ اسی وجہ سے ان ممالک کے چوری شدہ موبائلز دوسرے ترقی پذیر ممالک میں فروخت کر دیے جاتے ہیں۔ کسٹم آفیسرز نے 2018 میں ایئرپورٹ پر ایک چائنیز عورت کو پکڑا۔ یہ عورت چلتے ہوئے بالکل سیدھا چل رہی تھی اور اپنے ہاتھ اور بازو بھی ٹھیک طریقے سے ہلا نہیں پا رہی تھی۔ گرمیوں کے موسم میں اس عورت نے موٹے کپڑے پہن رکھے تھے۔ کسٹم آفیسرز نے جب اس عورت کو روک کر اس کی تلاشی لی تو انہوں نے اس عورت سے 102 آئی فونز برآمد کیے۔ اس عورت نے یہ آئی فونز ٹیپ کی مدد سے اپنے جسم کے ارد گرد کس کر لپیٹ رکھے تھے۔ نمبر 5، میکسیکو میں ایک عورت نے اپنے شوہر سے جیل میں ملنے کی درخواست کی۔ وہ اپنے شوہر کے لیے کھانے پینے کی چیزوں اور کپڑوں سے بھرا ہوا بیگ ساتھ لے کر آئی تھی۔ اپنے شوہر سے ملنے کے بعد جیل کے افسران کو اس وقت شک ہوا جب وہ عورت تیز قدم اٹھاتی جیل سے باہر جا رہی تھی اور وہ بیگ کو بڑی مشکل سے کھینچ پا رہی تھی۔ جیل کے عملے کو یہ بیگ ضرورت سے زیادہ موٹا بھی لگا۔ انہوں نے اس عورت کو روک کر جب سوٹ کیس کھولا تو اندر سے خاتون کا شوہر نکلا جس کو عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی اور وہ اپنی بیوی کی مدد سے جیل سے بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بیچاری عورت کو بھی 5 سال قید کی سزا سنا دی گئی۔ نمبر 4، ایک شخص ناروے کے ایئرپورٹ پر لینڈ ہوا اور تمام سکینر سے گزرنے کے بعد
एयरपोर्ट से बाहर आने ही वाला था कि एक कस्टम ऑफिसर को इस शख्स पर शक गुजरा। ये शख्स घबराया हुआ लग रहा था, इस शख्स के पसीने भी छूट रहे थे और वो बेचैनी के आलम में कुछ ज्यादा ही हिल रहा था। जब इसकी तलाशी ली गई तो इस शख्स से 14 इंतहाई नायाब पाइथन और 10 रिप्टाइल्स जो कि इंतहाई नायाब थे बरामद हुए। उसने इनको अपने पेट और टांगों से कपड़े के छोटे छोटे खाने बनाकर इनमें डाल रखा था। नंबर 3, नाजरीन, जेल में कैद होने वाले लोग ज्यादातर ड्रग डीलर और माफिया के लोग ही होते हैं। जब वो जेल में कैद हो जाते हैं तब भी नशे की लत जो उन्हें लग गई होती है नहीं छूट पाती। इसके लिए वो जेल में अपना नशा पूरा करने के लिए कोई भी कीमत अदा करने पर तैयार हो जाते हैं। इसी तरह बर्मिंघम में एक कैदी ने अपने जेल के साथियों को ड्रग सप्लाई करने का प्लान बनाया और इस मकसद के लिए उसने जेल से बाहर अपने साथियों की खिदमात हासिल कर ली। इसके दोस्त कैमरे वाले ड्रोन की मदद से ड्रग्स ड्रोन से लटकाकर अंदर पहुंचाते और एक मखसूस जगह पर एक शख्स अंदर से इसे वसूल कर लेता। कई महीनों तक ये सिलसिला चलता रहा और जेल के किसी अफसर को भी कानो कान खबर ना हुई। खुशकिस्मती से एक दिन सीसीटीवी कैमरे में अफसरान ने एक अजीब मंजर देखा कि एक ड्रोन कुछ पार्सल के साथ उड़ता हुआ आया और अंदर मौजूद एक शख्स ने इसे वसूल किया। जेल हकाम ने कार्रवाई करते हुए बाहर मौजूद ड्रग सप्लाई करने वाले सारे गिरोह को पकड़ लिया। अब वो सब लंबी सजा काट रहे हैं। एक अंदाजे के मुताबिक इस गिरोह ने ड्रोन की मदद से $10 लाख की ड्रग सप्लाई की थी। नंबर 2, नाजरीन, ब्लैक मनी को वाइट करना हो तो इसके लिए तरह तरह के हरबे आजमाए जाते हैं। इसी तरह एक जोड़ा इंडिया से दुबई अपने बच्चों के पैम्पर में खालिस 8 किलो सोने की ईंटें डालकर ले जा रहे थे। ये जोड़ा वाकई सीधा साधा था, जिन्हें ये भी मालूम नहीं था कि मेटल वाली कोई चीज भी मेटल डिटेक्टर या स्कैनर से नहीं बच सकती। ख्वाह आप इसे किसी पैम्पर के अंदर डाल लें या किसी बैग के अंदर छुपा लें। इनसे जब्त शुदा सोने की कीमत तकरीबन 125 करोड़ रुपए से भी ज्यादा थी। नंबर 1, रशिया में सिगरेट सस्ते हैं और खुलेआम फरोख्त की इजाजत भी है, जबकि कई ममालिक में इसके ऊपर भारी टैक्स वसूल किया जाता है। मसलन अगर एक सिगरेट का पैकेट रशिया में $1 में दस्तयाब है तो कुछ ममालिक में $25 से $30 में वही सिगरेट टैक्स अदा करने के बाद बेची जाती है। इसी तरह यूक्रेन बॉर्डर पर कस्टम ऑफिशियल्स ने नोट किया कि कई महीनों से लकड़ी के बड़े बड़े दरख्त बॉर्डर पार ले जाए जा रहे हैं, जिसकी तादाद में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है। उन्होंने कई मरतबा इसको चेक भी किया, लेकिन बज़ाहिर वो दरख्त के तने ही लगते थे। लेकिन जुर्म अपने पीछे कोई ना कोई सबूत लाजमी छोड़ जाता है। इसी तरह एक दिन जब वहाँ लकड़ियों से भरे एक ट्रक को गुजरते देखा तो इसे मामूल की चेकिंग के लिए रोका गया। दौरान चेकिंग कस्टम ऑफिशियल्स ने दरख्त के एक तने में सुराख देखा जो स्मगलर्स शायद जल्दी में बंद करना भूल गए थे। बस फिर क्या था, एक के बाद एक दरख्त को जब काट कर खोला गया तो अंदर से हजारों डॉलर मालियत की सिगरेट्स बरामद हुई। उम्मीद है नाजरीन आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए जवाद टेक टीवी को लाजमी सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।